السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم وقت، اس کی رائٹر ہیں مہرالنساء شاہ میر۔ آج ہم اس کی ایپیسوڈ 12 کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آپ نے جو بھی کیا صحیح یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو جب بھی کبھی میری ضرورت پڑے میں آپ کے لیے موجود رہوں گا، ہر جگہ ہر وقت۔ مجھے نہیں پتہ میں صحیح ہوں یا غلط، لیکن میرے حساب سے محبت سودے بازیوں سے نہیں ملتی۔ وہ آپ کا بخت ہوتی ہے تو مل جاتی ہے، اور نہ ملی تو آپ چاہے ایڑیاں رگڑیں یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں، وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس وقت وہ مہر کو کوئی 16 سال کا بچہ نہیں لگا تھا، وہ بالکل معراج سلطان لگا تھا۔ مہر نے سر جھٹکا تھا۔ یہ ٹین ایجرز کیا سمجھیں گے ہمارے لوگ؟ حسن اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کسی عام ٹین ایجرز کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا، وہ معراج سلطان کا بیٹا تھا۔ مر جائے گا لیکن قسم نہیں توڑے گا۔ وہ رات گرم اور حبس زدہ تھی۔ ہارون شاہد سلطان منزل سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ 9 بجنے والے تھے جب نوال اس کے کمرے کا دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوئیں۔ وہ غالباً فریش ہو رہا تھا، تبھی باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب باہر نکلا تو گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتے ہاتھ باتھ ٹب میں ملبوس تھا۔ ماں کو دیکھ کر شرمندہ سا واپس ڈریسنگ میں گھس گیا۔ اب باہر آیا تو بھوری شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی۔ بال بھی ابھی گیلے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ آج پھر سارا دن اس خود غرض لڑکی کی وجہ سے خوار رہے ہو نا؟ سنا ہے منگنی کروا لی؟ ہم لوگوں کو تو بتانا دور کی بات بھنک تک نہ پڑنے دی۔ واہ زبردست! وہ سخت غصے میں تھیں۔ مما یہ سب بہت اچانک ہوا، ورنہ پھپھو جان آپ کو ضرور بلاتی۔ وہ اپنے بال بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں میں جانتی نہیں تمہاری پھپھو جان کو، اور تم کس خوشی میں بن بلائے باراتی بن کر کھڑے ہو گئے تھے وہاں۔ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس یہ ایک اتفاق تھا۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہاں اس کی رسم ہوگی، ورنہ میں وہاں کبھی نہ رکتا۔ اور وہ واقعی نہ رکتا۔ ہارون میرے بیٹے، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خود کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ تم نہیں بھول سکتے اس کو ساری زندگی اسی اذیت میں رہو گے کہ اس کو اپنا کیوں نہیں بنا لیا؟ ذرا سی زور زبردستی سے اگر وہ تمہاری بن سکتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ویسے بھی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے خاموشی سے ساری بات سنی تھی اور پھر ان کے پاس بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اچھا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کو اغوا کر لوں؟ وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ زبردستی نکاح کر لوں؟ بلکہ گن پوائنٹ پہ نکاح کرتا ہوں، لیکن یہ طریقہ کام نہیں کرے گا مما، کیونکہ وہ مر جائے گی۔ لیکن قبول ہے نہیں بولے گی، پھر کیا کروں؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کی تھی۔ معراج انکل کے اوپر گن رکھ لوں گا، یا پھر حسن، اگر وہ بھی نہیں تو پھپھا جان وہ تو ہیں نا، یا پھر پاپا، وہ بھی تو اس کے ماموں ہیں۔ ہارون بکواس مت کرو مما، وہ مر جائے گی لیکن ایسی شادی قبول نہیں کرے گی۔ میں چاہے اس کو اغوا کر لوں، زبردستی کروں یا کچھ اور، وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے گی۔ معافی تو دور، وہ میری شکل تک نہیں دیکھے گی۔ اور وہ آج کی لڑکی ہے مما، وہ اپنی عزت نفس کو محبت پر ترجیح دے گی۔ وہ خالے ہے، وہ عزت کی موت پسند کرے گی، ذلت کی زندگی نہیں۔ میں ساری زندگی اس گلٹ میں نہیں گزار سکتا کہ میں نے جس سے محبت کی اس سے زبردستی کی۔ میں اس کو محبت ہی نہیں مانتا، اور اس کو گھر سے اٹھا لینا، زبردستی نکاح، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کو سارے جہان میں رسوا کرنا، اس کی اپنی نظروں میں کوئی عزت نہ رہنے دینا، اگر یہی محبت ہے تو میں نہیں کرتا محبت۔ میں دستبرداری دیتا ہوں محبت سے۔ وہ حال سلطان ہے مما، وہ زبردستی کا دیا ہوا جوڑا نہیں پہنتی۔ شادی تو پھر دور کی بات ہے۔ میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے نہ مل سکی، لیکن یہ اذیت کہ مجھ سے نفرت کرے، یہ میں نہیں جھیل پاؤں گا۔ ہزاروں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو ان کی محبت نہیں ملی، ایک میں بھی سہی، لیکن ذلت میں ملی توجہ، بھیک میں ملی محبت، یہ میں نہیں لے سکتا۔ وہ مجھے نہیں ملی، یہ دکھ روز مجھے اندر سے کھا رہا ہے، لیکن میں خود کو بے توقیر نہیں کروں گا۔ اس کا نام سفیر کے ساتھ سن کر مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ پر تیزاب پھینک دیا ہو، لیکن اس کو خوش دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، چاہے وہ سفیر ہو یا کوئی اور۔ ایک اور بات، اگر میں اس کی خوشی نہیں
نہیں چاہتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس سے محبت کے دعوے کروں۔ محبت چھیننے کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ دینے کا نام ہے۔ میں نے خود کو اس پہ وار دیا ہے مما، اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں۔ آپ پلیز میرا حوصلہ بڑھا نہیں سکتی تو میری محبت کی تذلیل بھی نہ کیا کریں۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم دونوں ساتھ ہیں، اگر آج تک اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو آگے جا کر بھی نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ تم کیوں ہو ایسے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ پاپا پہ گیا ہوں نا، اس لیے۔ ویسے آپ نے کہیں پاپا کو اغوا کر کے تو ان سے شادی نہیں کی تھی؟ دفع ہو جاؤ بدتمیز۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے ڈھابے کا منظر تھا۔ کچھ لوگ خوشگپیوں میں مصروف تھے تو کچھ کھانا کھا رہے تھے۔ ہر طرف لکڑی کی 4 کرسیوں کے درمیان ایک بڑی سی گول میز حائل تھی۔ جن کی فیملی زیادہ ہوتی وہ 2 میزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتے اور کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے، لیکن یہاں ایک ایسی میز بھی تھی جہاں صرف 2 لوگ ہی بیٹھے تھے، ایک سیاہ دوپٹے والی نفیسہ حیات اور ان کے سامنے ان کے کزن اور دور شریک بھائی رحمان۔ وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تھے اور ان کے پاس کھانے سے زیادہ بڑے مسئلے تھے۔ خدا کی قسم فیصے، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا اس بارے میں۔ مجھ پہ یقین کر، تیرا بھائی زہر کھا لے گا لیکن کسی کا خون نہیں بیچے گا۔ وہ درمیانی عمر کے تھے، نقوش کافی حد تک نفیسہ سے ملتے تھے، خاص طور پر آنکھیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو کچھ نہیں پتہ، آپ اس معاملے سے لا علم ہیں بھائی۔ وہ تھکی تھکی سی تھیں۔ یقین کر نفیسہ، جب سے مجھے یہ سب کچھ پتہ چلا ہے نا، جی نہیں چاہتا کہ اس کی شکل بھی دیکھوں۔ میں اس کو طلاق ہی دے دیتا، لیکن کیا کروں، وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ بچے رل جائیں گے۔ حیا نہ آئی بے حیا کو۔ جس دکان سے گھر چلتا ہے وہ تو نے ڈال کر دی، جس گھر میں رہتے ہیں وہ تو نے دیا۔ ارے بچوں کی فیس تک تم بھرتی رہی ہو اب تک۔ وہ اس کی آنکھوں کی شرم مر گئی تھی۔ اماں کہتی تھی یہ کم نسلی ہے، اس کو بہا کر مت لا، یہ اپنی نسل دکھا دے گی۔ لیکن نہیں، مجھ پہ تو بھوت سوار تھا محبت کا۔ وہ تو جیسے بے بس تھے، ان کو خود پہ غصہ تھا۔ چھوڑو بھائی، کچھ اور بات کرو، میں اس کی برائی نہیں سن سکتی۔ وہ ایک وقت میں میری دوست رہی ہے۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا۔ اچھا یہ تو بتا، تجھے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ جب میں امریکہ سے آئی اس کے اگلے دن ہی مجھے زری کی حقیقت پتہ چل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ کسی گھر والے کے ملوث ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی اتنا دلیر نہیں تھا کہ نفیسہ کے گھر میں گھس کر اس کے بیٹے کو ڈرگس دے۔ میں بیکری جا رہی ہوں، یہ بات بس زری کو بتائی تھی، اور نہیں، اس روز انہوں نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا۔ وہ سب زری کی انفارمیشن تھی۔ خیر، کڑیاں ملتی گئیں اور جو صورتحال سامنے آئی وہ آپ کی بیوی تھی۔ پھر تو نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ اسی دن کیوں سب کچھ نہیں بتا دیا ہمیں؟ ایک چیز جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ زری کیوں چاہتی تھی کہ میں امریکہ جاؤں، بس یہ ماما مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور آخرکار میں نے یہ بھی جان لیا۔ ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ زری جانتی تھی کہ وہ میرے سامنے رقم خرچ نہیں کر سکتی، وہ میری نظروں میں آ جائے گی اور اس کے لفظ پکڑ لوں گی، میں اس کے لفظ پکڑ لوں گی، اس کی چالیں پلٹ دوں گی۔ تبھی وہ چاہتی تھی کہ میں چلی جاؤں۔ پتہ ہے بھائی، وہ کہتی ہے اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگی۔ وہ میز پر آگے کو ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی، اس کی وجہ سے میری اعتبار کرنے کی حس ہی مر گئی، مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا۔ اب میں کافی عرصے تک کوئی دوست نہیں بنا پاؤں گی، بلکہ شاید ساری زندگی میں دوستوں کے بغیر رہوں گی۔ میں کسی سے راز نہیں کہہ سکوں گی، اگر کہوں گی تو ساری رات اور دن اس خوف میں رہوں گی کہ کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے، کہیں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ وہ بہت ڈسٹربڈ سی تھی۔ میں سو نہیں پاتی ہوں، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ دغا دے، آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپے، یہاں تک کہ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان بھی اگر آپ کو تکلیف پہنچائے، یا آپ کا محبوب آپ سے بے وفائی کر دے، چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تو آپ کے پاس ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کو آپ سب کچھ بتا سکیں، جس سے بلا جھجک سب کہہ سکیں، اور وہ ہوتا ہے آپ کا دوست۔ اب میں سوچ رہی ہوں، آپ کا دوست ہی آپ سے دغا کرے، آپ کو دھوکہ دے، تو آپ کس سے جا کر کہیں گے؟ بھائی آپ بتائیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ ان کی آنکھوں کا کرب رحمان کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ فیصے، تو غم نہ کر، اللہ ہے نا، وہ تیرے مجرموں کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہے، اس کا تجھ پہ خاص کرم ہے، تو نے اس کا کلام پڑھا اور پڑھایا۔
جیسے تجھے پتہ ہے اللہ کو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جو کوئی بھی تجھے دھوکہ دیتا ہے یا دینے لگتا ہے وہ اس کا چہرہ تیرے سامنے لے آتا ہے۔ وہ تجھے کبھی مکمل دھوکہ کھانے نہیں دیتا، وہ تیرے اوپر لوگوں کی حقیقتیں بڑی جلدی کھول دیتا ہے، اور جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ ہوتا ہی ہے کہ خدا کی پناہ۔ تجھے یاد ہے جب تو نے وکالت کا پرچہ دیا تھا اور وہ جیسے یاد کر کے بتا رہے تھے، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، تب اس حال کی سپرنٹینڈنٹ نے تجھ سے آدھے میں پرچہ چھین لیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا تو نے اس کو اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو نقل کرواتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ تو اس کے خلاف کچھ کرتی اس نے بازی پلٹ دی، لیکن پھر جب نتیجہ نکلا تو پاس ہو گئی۔ تیرا تو آدھا پرچہ ہوا تھا، لیکن اس سپرنٹینڈنٹ کی لڑکی پورا پرچہ دے کر بھی فیل ہو گئی۔ پھر اگلے کئی سال جب بھی اس نے پرچہ دیا فیل ہی ہوئی، وہ کبھی پاس نہیں ہوئی۔ فیسیں تیرے ساتھ ناانصافی ان کو مہنگی پڑ گئی۔ نفیسہ یک ٹک ان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اور فرقان، وہ تمہارا بچپن کا منگیتر یاد ہے؟ اس نے محلے بھر میں یہ الزام لگایا تھا کہ تو وکالت پڑھنے نہیں بلکہ آوارہ گردیاں کرنے جاتی ہے باہر، اور کئی بار اس نے خود تجھے لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں دیکھا ہے۔ یاد کر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی بہن کی شادی عین نکاح کے وقت ٹوٹ گئی، اس کا باپ اسی رات صدمے سے مر گیا، ماں پاگل ہو گئی اور اس کی ہونے والی بیوی اپنی مائوں کے رات بھاگ گئی۔ وہ آج تک کنوارا ہے، کسی نے اس کو اپنی لڑکی نہیں دی۔ اس نے تیری کردار کشی کی، اللہ نے اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ تیری نند، اس نے تجھے دھکا دے کر تیرا پہلا بچہ مار دیا، اور اس کے بعد تجھے کبھی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یاد ہے نا؟ اس کے 5 بچے ایک ہی سال میں اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے، اور شوہر حادثے میں مر گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح گلی گلی روتی پیتی تھی، اس کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میرے پاس ایسے ہزار قصے ہیں، میں کیا کیا یاد دلاؤں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے فیسے۔ یکدم ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، ان کا لہجہ کانپا تھا۔ بڑا ڈر لگتا ہے مجھے زری کے انجام سے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھ، تو اس کو معاف نہ کر بے شک، لیکن اس کے لیے دعا کرنا، اس کا کیا میری اولاد پہ نہ آ جائے، اس کا کیا میری اولاد پہ نہ آ جائے۔ مجھے میری اولاد بڑی پیاری ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ وہ کمبخت حاسد ہو گئی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اب اس کا حسد اس کو کھا نہ جائے۔ نفیسہ، اس کے لیے دعا کرنا۔ وہ آخر میں جیسے رو پڑے تھے۔ اس نے تجھ سے تیرا کیریئر چھین لیا، اس نے، وہ ابھی بول رہے تھے کہ نفیسہ نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا کیریئر نہیں چھینا، مجھ سے میرا کیریئر میرے ایمان کی کمزوری نے چھینا۔ عزت، ذلت، موت، زندگی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن میں لوگوں سے ڈر گئی۔ مجھے لگا وہ لوگ میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر عمر کی زندگی لکھی ہو گئی تو وہ لوگ چاہے اس کو گولی مار دیں یا زہر دے دیں، وہ بچ جائے گا۔ زری اور ان 10 لوگوں کا پلان بالکل پرفیکٹ تھا۔ میرے بیٹے کی بیماری، میرا امریکہ جانا، میری لائسنس کینسل ہو جانا، اور وہاں دیار خیر میں جا کر ہمت ہار جانا، اور پھر شرم سے کبھی واپس نہ آنا۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھیں، لیکن ان لوگوں سے ایک غلطی ہو گئی، بس ایک غلطی۔ اب ان کی آنکھوں میں سرسا تاثر تھا، وہ لہجے میں تپش تھی۔ ان لوگوں نے غلط عورت چن لی، انہوں نے نفیسہ حیات کو چن لیا۔ اب میں ان کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ میرے باپ کی خون پسینے کی کمائی سے میں نے وکالت کا امتحان دیا تھا۔ بسوں کے دھکے، کئی گھنٹوں کی بھوک، یہ سب میں نے اس لیے برداشت نہیں کیا تھا کہ ایک دن کوئی بھی ایرا گھیرا آئے گا اور مجھ سے میرا حق چھین لے گا۔ نہ، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ ایک ایک کو گھسیٹوں گی، ایک ایک سے حساب لوں گی، میرے دنوں کی اذیت کا، میری راتوں کے عذاب کا حساب۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گی بھائی، کسی ایک کو بھی نہیں۔ ان کو لگا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے میرا واحد رشتہ زری کو چھین لیں گے اور بس نفیسہ ہار جائے گی، لیکن ان کو نہیں پتہ میرا واحد اور مضبوط رشتہ تو میرے اللہ سے ہے۔ وہ جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو، جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ وہ سرد لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھیں۔ تو کیا کرنے والی ہے فیسے؟ وہ بمشکل بول پائے تھے۔ نفیسہ گہرا مسکرائی تھی۔ نفیسہ گہرائی سے مسکرائی تھی، وہی جس میں نفیسہ ماہر ہے۔ میں ایک ایک کو کوٹ میں گھسیٹنے والی ہوں، وہ بول کر آسودگی سے آنکھیں موند چکی تھیں۔
یوسف سلطان کا کمرہ اس وقت بکھرا سا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سفیر اور حالے کی رسم کے بعد گھر کے سارے افراد ایک ایک کرتے اپنے کمرے کو چلے گئے تھے۔ اب کافی کے بھاپ اڑاتے مگز تھے، پلیٹ میں رکھے ڈرائی فروٹس تھے اور دادا پوتی کی نہ ختم ہونے والی باتیں تھیں۔ یوسف سلطان بیڈ سے ٹیک لگائے پیر لمبے کیے نیم دراز تھے، جبکہ حالے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے کھلے ہوئے بال اب ڈھیلے جوڑے میں بندھ چکے تھے۔ اس کے چہرے پہ خوشی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اچھا باقی سب باتیں چھوڑیں دادا جان، آپ یہ بتائیں کہ چچی جان اور پھپھو ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھیں؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ یوسف سلطان نے گہری سانس بھری تھی۔ فروا اور نگین بہت اچھی دوستیں تھیں، دونوں ایک دوسرے پر جان دیتی تھیں۔ انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ حالے غور سے ان کو سن رہی تھی۔ انہی دنوں میرا بھتیجا وحید گاؤں سے یہاں پڑھنے آیا تھا، میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ نگین کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات فروا سے ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ وحید اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا۔ اس نے مجھ سے بات کی، میں فروا کے گھر رشتہ لے جانے کو راضی ہو گیا۔ ان دنوں فروا کے بھائی کا رشتہ نگین کے لیے آ گیا۔ میں نے نگین سے اس بارے میں بات کی، اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ تبھی اچانک سے فروا کا التفات وحید سے ہٹ کر شمس پر جا ٹھہرا۔ وہ دونوں اکثر ملنے لگے، بات یہاں تک آ گئی کہ وحید اور شمس ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپنے لگے۔ میں نے کئی بار شمس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ جوان تھا، گرم خون تھا، گھر چھوڑنے کی بات کر دیتا اور میں ہار جاتا۔ اسی طرح ایک دن شمس اور فروا باہر ملنے گئے اور وحید نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ جذباتی سا بندہ تھا، اس نے شمس پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا، فروا نے اسی وقت اسی جگہ وحید کو تھپڑ مارا اور اسے کہہ دیا کہ اب وہ شمس سے شادی کرے گی۔ فروا نے یہ سب پیسے کے لیے کیا تھا، سب جانتے تھے۔ وحید یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ دادا جان سانس لینے کو رک گئے تھے۔ حالے بے چینی سے آگے کو ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا بتائیں نا دادا جان۔ ہونا کیا تھا، شمس اور فروا کی شادی ہو گئی اور نگین کو فروا سے سخت نفرت۔ وہ اس کو دیکھتی تو منہ پھیر لیتی، یہاں تک کہ اس نے شمس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی اور نگین کے بھائی کے رشتے کو بھی منع کر دیا تھا۔ وہ نگین اور فروا کے بھائی کے رشتے کو بھی منع کر دیا تھا۔ وہ نگین سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن نگین کی یہی رٹ تھی، میں اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی۔ سانپ کی بل سے سانپ ہی نکلتا ہے۔ وہ بیچارہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ نگین کی محبت میں ہر روز ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا اور نگین سے معافی مانگتا، ایک ایسے گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ فروا کو اپنے بھائی سے محبت تھی، بہت زیادہ محبت۔ اس نے نگین کے پیر تک پکڑ لیے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نگین کی یہ بہت بری عادت تھی، جب وہ کسی ضد پہ اڑ جاتی تو چاہے غلط بھی ہوتی، اس ضد کو نہ چھوڑتی تھی۔ خیر قصہ مختصر، نگین نے وحید سے شادی کر لی اور اس کے اگلے ہفتے فروا نے زبردستی اپنے بھائی کی شادی کہیں کروا دی، لیکن وہ بیچارہ بمشکل چند ہی ماہ جی سکا۔ نگین کی محبت جان لیوا تھی، وہ جب مرا تو اس کے منہ سے خون نکلتا تھا اور نگین کا نام نکلتا۔ فروا اس کے بعد سے نگین سے اس درجہ متنفر ہو گئی کہ نگین کو دیکھتی تو خود کو کمرے میں بند کر دیتی یا چیخنے چلانے لگتی اور نگین کو گالیاں بکتی۔ لیکن ان سب میں پھپھو کا کوئی قصور تو نہیں تھا، ان کی شادی ہے، ان کی مرضی، وہ جسے چاہے کریں۔ چچی کو بھی کچھ سوچنا چاہیے تھا، وہ ان کی بات کے بیچ میں بولی تھی، بیٹے جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے نا، تب وہ غلطی اور قصور نہیں دیکھتا، وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتا ہے جس کو الزام دیا جا سکے۔ جیسے نگین نے وحید کی موت کا الزام فروا کو دیا، اسی طرح فروا آج بھی اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار نگین کو سمجھتی ہے۔ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، بے تحاشا بے انداز نفرت۔ یہ میں جانتا ہوں اور نگین جانتی تھی، اور میرا کیا قصور، مجھ سے کیوں چڑھتی ہیں وہ؟ کیونکہ تم نگین جیسی ہو، تمہارا چہرہ، تمہارا بولنا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا ہر انداز نگین جیسا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فروا نے نگین کی موت پر ایک آنسو تک نہیں گرایا، بلکہ اس ہفتہ اس نے کچی بستی میں جا کر دیگیں بانٹی۔ تم سوچو ذرا، اندازہ کرو اس نفرت کا، جو انسان سے اس کی انسانیت چھین لے۔ جب نگین کی طلاق ہوئی تھی نا، اس دن فروا نے ایک پوری بیکری کی مٹھائی خرید کر ہر آتے جاتے کو بانٹی تھی۔ میں فروا کے سب راز جانتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں وہ بھی پتہ ہے جو کہ فروا خود بھی نہیں جانتی۔ آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں؟ مرنے والی اور طلاق کے آفتاب کی بیٹی تھی۔ حالے کے لہجے میں افسوس تھا، جبکہ یوسف سلطان کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھیں۔ اگر وہ ہاتھ
چوڑا مرتا تو میں بھی دیگے بانٹتا، اگر اس کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تو میں بھی مٹھائی بانٹتا۔ مہر کی پیدائش کے بعد وہ ہاتھ سدھر گیا تھا، لیکن میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میرے لیے وہ ساری زندگی وہی وحش رہا جس نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جب جب اس کو دیکھتا تھا میرا خون کھولتا تھا۔ جب میں اپنی نفرت پہ قابو نہیں رکھ سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں دوسروں کو درس دیتا پھروں۔ اللہ اللہ، کیسی ہٹلر فیملی میں پیدا ہو گئی ہوں میں۔ بس مرنے مارنے کی باتیں، میں تو جا رہی ہوں بھائی۔ وہ مٹھی میں ڈرائی فروٹس بھرتی بیڈ سے اترتی بولی تھی، اور دادا جان اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اس وقت نہ جانا فروا کا غم تازہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولتے حالے کے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ گرم لوہے پہ چوٹ مارنے کا تو الگ ہی مزہ ہے، وہ مڑے بغیر کہتی باہر نکل گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے سے آنے کے بعد سے فروا اب تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ جو بھی کچھ ہوا وہ سب ایک حقیقت تھی۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، ان میں غصہ تھا، شاک تھا۔ ان کو رہ رہ کے مہر پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے ان کی بازی پلٹ گئی۔ وہ اب تک شاک میں تھیں کہ وہ چٹان بھر کی لڑکی حالے کس طرح ان کو مات دے گئی۔ صدمہ شدید تھا۔ اس وقت ان کے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہیں، مڑ کر دیکھا تک نہیں، لیکن وہ اس چاپ کو پہچانتی تھی اچھی طرح، بہت اچھی طرح۔ چچی جان میں آ جاؤں؟ وہ ادھ کھلے دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ حالے میں کم از کم اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مڑے بغیر بولی تھی، لیکن میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، آپ سے معافی مانگنے اور صلح کرنے۔ سب سورٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، کب تک آپ اس طرح مجھ سے چڑھتی رہیں گی؟ وہ بولتی ہوئی فروا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا سا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان کسی گڈے گڑیا کی سی لڑائی ہو۔ فروا نے پورے کا پورا گھوم کر اس کو دیکھا تھا۔ مجھے تم سے چڑ نہیں، مجھے تم سے نفرت ہے، اتنی کہ اگر تم میرے سامنے مر بھی جاؤ تو میری آنکھوں سے آنسو تک نہ نکلے، اتنی کہ اگر کوئی تمہیں میرے سامنے زندہ جلا ڈالے تو میں اس کو روکوں نہ۔ وہ اس کے پاس، اس کے بہت قریب بیٹھی ہررا رہی تھی۔ حالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا، لیکن بظاہر وہ مسکراتی رہی۔ چلیں چھوڑیں یہ نفرت محبت، مجھے یہ بتائیں آپ اس رشتے کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ میری اور سفیر کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر ہو۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور یہ لفظ لفاظی نہیں ہے، آئی مین اٹ۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، پرخلوص۔ اس نے چند لمحے پہلے والی فروا کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ آج جھگڑا کرنے نہیں آئی تھی۔ فروا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں ایسا سرد تاثر تھا کہ خدا کی پناہ۔ میں بتاؤں تمہیں کیوں کر رہی ہوں میں اس رشتے کی مخالفت، کیوں ہوں میں اس کے خلاف؟ کیونکہ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا، مجھے تمہاری مکروہ شکل پھپھی یاد آ جاتی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں۔ میری پھپھو کے بارے میں اس طرح بات مت کریں چچی، حالے نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور بتاؤں، تم دوغلی ہو حالے، تم گولڈ ڈگر ہو۔ پہلے ہارون کو زبردستی کا جھانسا دیا اور کئی سال اس کے پیسوں پہ عیش کرتی رہی، اور جب شادی کی باری آئی تو تم نے شہر کا ایک بہترین بزنس مین پھانس لیا۔ تم اس ہارون کے ساتھ سارا دن سڑکوں کی خاک چھان سکتی ہو، اس کے ساتھ شہر کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا سکتی ہو، لیکن شادی تم اس سے نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہیں اس سے محبت نہیں۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ پاگل ہوں میں؟ ہاں چچی، آپ اس طرح میرے کردار پہ بات نہیں کر سکتی، میں آپ کو یہ حق نہیں دیتی۔ میں یہاں صلح کرنے آئی ہوں، آپ بات کو بڑھا رہی ہیں۔ تیسری وجہ بتاؤں؟ وہ تو جیسے ان کی اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تمہاری ماں کے خاندان میں اولاد ہوتی ہی نہیں، اور اگر کسی کی ہو بھی جائے تو 10-15 سال تو کہیں نہیں گئے۔ کیا میرے بیٹے کو بھی بے اولاد رکھنے کا ارادہ ہے؟ تمہاری ماں نے 10 سال بعد اولاد پیدا کی، تم کتنے سال لگاؤ گے؟ 15 یا 20؟ بلکہ ایسا کرنا، سفیر کے بچوں کو میری قبر پہ لے آنا، وہیں کھیل لیں گے مجھ سے۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ حالے کا دل جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں دبا لیا۔ ایسے تو نہ کہیں، یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اماں کی بس کی بات تو نہیں تھی یہ۔ ارے رہنے دو، تمہاری ماں کو شادی کے پہلے ہفتے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اب میرے بیٹے کے لیے ایسی نسلی بدکردار عورت بچی ہے، تمہیں گھر لاؤں گی میں۔ جیسی بدکردار تمہاری ماں تھی ویسی ہی۔ حالے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بس بہت بول چکی ہیں آپ، اور بہت سن چکی میں۔ اب اگر آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، اور اگر میری ماں اور میرا کردار صاف نہیں تو آج آپ کے کردار کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے پیسے کے لالچ میں ایک بھائی سے رشتہ توڑ کر دوسرے بھائی سے جوڑ لیا تھا۔
دو بھائیوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی۔ آپ کی اپنی دوست نے آپ کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ کردار کی اچھی نہیں تھی، لڑکوں کو کپڑوں کی طرح بدلتی تھیں۔ چلیں یہ سب تو آپ کی شادی کے پہلے کے قصے ہیں نا، آپ نے شادی کے بعد کیا کیا میں یاد دلاؤں؟ وہ آنکھوں میں غضب لیے ان کے سامنے کھڑی گھررا رہی تھی۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں شمس چچا آپ کی اس مکروہ شکل سے بھی نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے کان کے پاس جھکی تھی، آواز سرگوشی جتنی دھیمی تھی، کیونکہ 20 سال قبل شمس چچا نے آپ کو ایک جاپانی بزنس ٹائکون کے ساتھ ہوٹل کے ایک کمرے میں ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ زبان کو بیان کرنے کی تاب نہیں، لفظوں کو مفہوم دینے کی جرت نہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں آپ کی حیثیت شمس چچا کی نظر میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں رہی۔ اس لیے کہتی ہوں چچی، بد کردار لوگوں کو چاہیے کسی دوسرے کے کردار پر بات نہ کریں۔ وہ بول کر پیچھے ہٹی تھی، جبکہ فروا کے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ان کا رنگ نچڑ گیا تھا، ان کا چہرہ سفید تھا، لٹھے کی مانند سفید۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ ہاؤ ڈیئر یو لٹل بچ! وہ بہت دیر بعد پھنکاری تھی۔ چلائیں مت چچی! وہ ان سے زیادہ تیز آواز میں دھاڑی تھی۔ جن کا اپنا ماضی داغدار ہو ان کو چاہیے کہ دوسرے کے حال پہ تبصرے نہ کریں۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا۔ تم نے مجھے ان تنہائی میں ذلیل کیا ہے، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ تم میرا داغدار ماضی اٹھا کر لائی ہو نا، میں تمہارے حال کو ذلت کا نشانہ بنا دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی، تم سے وہ چھینوں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہاری قسمت اب سے میں لکھوں گی حالے، اور میں تمہارے بخت میں وہ ذلت لکھوں گی کہ تم مر کر بھی اس داغ کو نہیں دھو سکو گی۔ یاد رکھنا۔ وہ حالے کے بالکل قریب کھڑی دبا دبا سا گھررا رہی تھی، ان کے لہجے میں کاٹ سی تھی، جبکہ حالے نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموشی سے ان کو سنتی رہی، اور جب بولی تو بس اتنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ فروا کو یوں لگا جیسے یہ دروازہ ان کے منہ پر دے مارا ہو۔ ان کے جسم کا سارا خون نچڑ کر ان کے چہرے پر آ چکا تھا۔ اذیت تھی، ذلت سی ذلت تھی۔ آج اس چھوٹے سے ڈھابے پہ ہونے والی ملاقات کو 3 سال بیت چکے تھے۔ نفیسہ نے اپنے لائسنس کی بحالی کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو 3 سال کے لیے عدالت کے دھکے کھانے پڑے تھے، کئی ثبوت اکٹھے کرنے پڑے تھے، کئی سفر طے کرنے پڑے تھے۔ ایسے میں عمر کی ساری ذمہ داری ان کے بھائی رحمان پہ آ چکی تھی۔ اس کو اسکول سے لانا سے لے کر باقی اس کے چھوٹے موٹے کام وہی کرتے جب تک نفیسہ گھر نہ آتی۔ 3 سال کی لمبی خواری کے بعد آج ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نفیسہ حیات کو بے گناہ قرار دے کر ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں ان کی ساری جمع پونجی اس کیس پہ لگ چکی تھی، لیکن بالآخر وہ آزاد تھیں، بے گناہ۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی عمر کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ عمر اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا، صحت بھی اچھی خاصی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید چمکدار اور ذہین ہو گئی تھیں، لیکن اس کی ضد اور ہٹ دھرمی آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مرضی ہی کرتا تھا، چاہے اس کو 1000 بار روکا جائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا خاموشی سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا جب رحمان ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ وہ بے حد غصے میں لگتے تھے۔ فیسے، یہ جو میں سن کر آیا ہوں کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بمشکل خود پر قابو رکھتے بولے۔ پہلے یہ تو پتہ لگے کہ آپ نے سنا کیا ہے۔ وہ مطمئن سی بولی تھی۔ تو نے استعفیٰ دے دیا؟ اگر یہی کرنا تھا تو اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے کیوں؟ خود کو خوار کیا، اتنے پیسے برباد کیے۔ یا اللہ فیسے، تو کیسے اتنی بیوقوف ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دے مجھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالیں۔ عمر نے کاپی پہ جھکی نظر اٹھائی تھی، اس کی نظروں میں ناگواری تھی۔ آپ مجھے لکھنے دیں گے یا میں باہر چلا جاؤں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، بس وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ واقعی بس پوچھ رہا تھا۔ چل نکل ادھر سے، آیا بڑا مامے کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ انہوں نے جھڑکا تھا۔ اماں اپنے بھائی سے کہیں جھوٹ نہ بولیں، میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں۔ بیٹے آپ باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے، وہ نرمی سے بولی تھی۔ اوکے۔ اس نے خلاف معمول آج ضد نہیں کی تھی اور خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بھائی میں یہ نہیں کر سکتی تھی، مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس بار اگر عمر کی بیماری وجہ بنی تھی تو اگلی بار کچھ اور وجہ بنتی۔ میں نے اس پیشے کا تقدس پامال کیا تھا، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس عدالت میں قدم رکھتی۔ اس لڑکی کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر میں لوگوں سے خوف نہ کھاتی اور عمر کی زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔
کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا اس کی سزا خود کو اس صورت دوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ میری سزا ہے، پلیز مجھے اس کو بھگتنے دیں۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا۔ رحمان کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر کیا کرے گی تو فیسے؟ کیا گھر بیٹھی رہے گی؟ ان کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ نفیسہ مسکرائی۔ میں گھر بیٹھنے والیوں میں سے نہیں ہوں بھائی۔ جو گھر میں نے عمر اور اپنے لیے لیا تھا اس کو بیچ آئی ہوں۔ اس کی جگہ میں نے ایک جم کے مالک سے بات کی ہے، وہ اس جگہ کو بیچنے کے لیے راضی ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ارینج کروں گی۔ میں ان کو ایسا ٹرینڈ دوں گی، ان کے لیے ایسے کوچ رکھوں گی کہ وہ 5 درندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکیں۔ میں ایک لڑکی کو نہیں بچا سکی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی اور کو اس ظلم سے بچا سکوں۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی اور یہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اور تجھے لگتا ہے یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو ایسے کراٹے کلاس لینے بھیجیں گے؟ کس خوش فہمی میں رہ رہی ہے تو؟ یہاں لوگ اپنی بچوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کہیں ان کو پڑھ لکھ کر پر نہ لگ جائیں۔ اور تجھے لگتا ہے کہ وہاں لڑکیاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟ تو اپنی عقل کدھر بیچ آئی ہے فیسے؟ وہ افسوس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ لڑکیاں وہاں کراٹے کلاس لینے آئیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لڑکیاں وہاں سلائی کڑھائی سیکھنے آئیں گی، لڑکیاں وہاں کوکنگ کلاسز لینے آئیں گی، لیکن میں وہاں ان کو وہی سکھاؤں گی جو میں چاہوں گی، جس کے لیے میں نے وہ جگہ خریدی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ مطلب تو لوگوں کو دھوکہ دے گی، اور اگر کسی نے گھر جا کر بتا دیا تو کیا کرے گی؟ پھر سے دیکھ مت پڑ ان کاموں میں۔ انہوں نے جیسے باز رکھنا چاہا۔ میں نے کب کہا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں گی؟ وہاں کوکنگ کلاسز ہی ہوں گی، وہاں سلائی کلاس بھی ہوگی، لیکن اس کی فیس ہوگی، اور جو میں کروانا چاہتی ہوں مفت ہوگا۔ وہاں آنے والی ہر لڑکی، ہر عورت سلائی اور کوکنگ پہ کم دھیان دے گی اور سیلف ڈیفینس کام پہ زیادہ دھیان، کیونکہ میں عورتوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ مفت کا اگر زہر بھی دے دو تو عورت گھر لے جائے گی، یہ سوچ کر کہ چوہے مارنے کے کام تو آ ہی جائے گا۔ عورتوں کو مفت کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف لفظوں میں بتا دے مجھے، وہ الجھن سے بولے تھے۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔